بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ ہم حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف حال سفر ویڈیو سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، یاد رہے کہ حال سفر یہ کتاب حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے دربار اقدس سے حکم کی بنیاد پر لکھی، اور حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال نے چند باتیں اس کتاب میں ملفوظ انداز میں لکھنے کی کوشش کی تو انہیں واضح انداز میں لکھنے کا حکم فرمایا گیا اور جملوں میں کانٹ چھانٹ بھی کروائی گئی۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس بات کہنے میں مجھے بالکل بھی تردد نہیں کہ یہ ویڈیو انہی خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بشارتیں عطا فرمائی، جن میں سے چند حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، جو کوئی تیرے حلقہ ذکر میں بیٹھ کر ایک بار ذکر کرے گا یا تیری امامت میں نماز پڑھے گا یا جس متوفی کے لیے تو دعائے مغفرت کرے گا یا بعد وصال تیرے مزار پر بیٹھ کر ذکر کرے گا، اسے بخش دیا جائے گا۔ بشارت نمبر 2، تو چاہے تو پہلی ہی بار ایک نشست میں لطائف و مراقبات کرا کر بالائی منزل میں باب مغفرت تک رسائی اور کعبہ شریف، روضہ اطہر اور دربار اقدس میں پہنچانے کا مجاز ہے۔ بشارت نمبر 3، تجھے ہر سال لیلۃ القدر نصیب ہوگی اور ساتھیوں کو مشاہدہ کرا سکے گا۔ بشارت نمبر 4، جو کوئی صدق نیت سے تیری زندگی میں یا وصال کے بعد ایک بار بھی تیرے پاس یا تیرے مزار پر فیض کے لیے آئے گا، اس کا روحانی رابطہ تجھ سے قائم ہو جائے گا اور وہ تجھ سے غائبانہ طور پر فیض حاصل کرتا رہے گا۔ بشارت نمبر 5، تمہاری شہادت کی موت کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ بشارت نمبر 6، تمہیں ولایت کی ساری شاخیں عطا کی گئی ہیں اور سب شاخوں میں بطور سربراہ تیرا فیض تا قیامت جاری رہے گا۔ ان بشارتوں کے بعد حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے احوال اور بشارتوں کے بارے میں کوئی صاحب پڑھ کر مبادہ یہ کہہ اٹھے کہ یہ شخص کیسے اوٹ پٹانگ خود ساختہ دعوے کر رہا ہے اور اس نے مغفرت کا اتنا سستا کاروبار کھول لیا ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف میرے پیش نظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے، حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے کوئی ایسی بات مجھ سے منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سو اس کتاب میں فقیر نے مختلف مقامات پر جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی ہیں وہ پوری ذمہ داری سے کی گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ شاید دنیا چونک اٹھے، مگر اللہ تعالیٰ شاہد ہے کہ میں نے یہ ساری کتاب اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کر قلم بند کی ہے۔ اس میں ذرا بھر ہوائے نفس شامل نہیں، بلکہ در حقیقت اگر دربار اقدس سے مجھے حکم صادر نہ ہوتا تو میں اس موضوع پر قلم اٹھانے کی جسارت ہی نہ کرتا، اور کسی فتنے سے بچنے کے لیے میں نے چند باتیں ملفوظ انداز میں لکھی تو انہیں واضح انداز میں لکھنے کا حکم فرمایا گیا اور جملوں میں کانٹ چھانٹ بھی کروائی گئی۔ اب قاری کے مزید اطمینان کے لیے گزارش ہے کہ مغفرت ولایت کی ایک شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اس سے نواز کر اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کی مغفرت کا وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو پہنچا کر امت کی بخشش کی دعا کرائی گئی تھی۔ مزید 2 مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انفاس العارفین کے صفحہ نمبر 70 پر اپنے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے تھے کہ ایک دفعہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، آج اس نماز میں جو شخص تیری اقتدا کرے گا وہ بخشا جائے گا۔ جماعت میں ایک ایسا شخص تھا جس کے متعلق میرا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ جب تکبیر کہی گئی تو اتفاقاً اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ ایک دوسرا اجنبی شخص آیا اور نماز میں شریک ہو گیا۔ انوار الاصفاء میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مشہور بہشتی دروازے کی روایت یوں درج ہے، کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے مزار تعمیر کرایا تو ایک روز جنوبی دروازے کے پاس کھڑے تھے کہ اچانک فرتے جوش سے پکار اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ جو اس دروازے میں داخل ہوگا نجات پائے گا۔ اس واقعے کے بعد سے صرف مشرقی دروازہ زائرین کے لیے کھولا گیا، جنوبی دروازہ جسے بہشتی دروازے کا نام دیا جاتا ہے بند کر دیا گیا۔ صرف عرس کے موقع پر یعنی 5 محرم کی شام کو کھولا جاتا ہے اور لوگ اس میں سے گزرتے ہیں۔ حضرت فقیر پروفیسر باغوشن کمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کی نسبت دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسبات میں جواب دیا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغوشن کمال رحمت اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرس میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو شاعر اسلام کی پابندی اختیار نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کو صاحب مزار کی دعا کی برکت سے موت کے وقت سچی توبہ اور کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر اسلم پرویز کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔